بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں حضرت ام ہانی بنت ابو طالب کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ آپ کا نام ہند، فاختہ اور فاطمہ کہا جاتا ہے، مگر آپ اپنی کنیت ام ہانی سے مشہور ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طالب عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمانہ کی بہن ہیں۔ حضرت ام ہانی کے قبول اسلام کے بارے میں بعض کہتے ہیں آپ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائیں، اور بعض کے مطابق انہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا۔ ویسے قدیم الاسلام تھی، بہرحال انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ام ہانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت اور عقیدت رکھتی تھی۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، شربت نوش فرمایا اور اس کے بعد آپ کو دے دیا۔ آپ اس وقت روزے سے تھیں، مگر واپس کرنا پسند نہ کیا اور پی لیا۔ پینے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے سے ہوں، مگر میں نے آپ کا چھوڑا ہوا شربت پی لیا ہے۔ آقائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر روزہ رمضان کی قضا ہے تو کسی دوسرے دن رکھ لینا، اور اگر محض نفل ہے تو تمہیں اس کی قضا کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کا بہت لحاظ اور خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک بار فتح مکہ کے موقع پر حارث بن ہشام مخزومی اور زبین بن امیہ مخزومی نے حضرت ام ہانی کے گھر پناہ حاصل کی۔ یہ دونوں حضرات واجب القتل تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ہوئی کہ یہ دونوں حضرات ام ہانی کے گھر پناہ گزین ہیں تو فوراً وہاں پہنچے اور ان دونوں کو قتل کرنا چاہا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی سے کہا، انہوں نے میرے ہاں پناہ لی ہے، اس لیے میں ان کو ہرگز قتل نہیں ہونے دوں گی۔ وہ پھر دونوں کو لے کر آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان دونوں کو پناہ دی ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو تم نے پناہ یا امان دی، اس کو ہم نے بھی دی۔ اس واقعے کے بعد حارث بن ہشام، زہیر بن امیہ دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہن حضرت ام ہانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے انکار کیوں کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا حضرت ابو طالب کے 7 بیٹے تھے، اور ساتھ میں حضرت ابو طالب نے بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی نگرانی میں پالا تھا۔ اس لیے اب گھر میں افراد تو بہت تھے، لیکن کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آخر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے اور اپنے چچا کی ایسی پریشانیاں دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے جا کر کہا کہ اے میرے چچا جان، آپ تو دیکھتے ہیں کہ میرے بڑے چچا حضرت ابو طالب بہت زیادہ تنگیوں کا سامنا کرتے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر ان کی کچھ مدد کریں اور ان کے لڑکوں میں سے کسی ایک یا 2 کو اپنی کفالت میں لے کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت زیادہ پسند آئی اور کہنے لگے، ہاں بھتیجے، مجھے بھی بہت دنوں سے اس بات کی خواہش تھی، اس لیے چلو ابھی چل کر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرت عباس کے ساتھ حضرت ابو طالب کے گھر آئے اور کہنے لگے، اے میرے چچا جان، ہم آپ کی پریشانی و تنگ حالی کو دیکھ کر اکثر رنجیدہ رہتے ہیں، اس لیے آپ اپنے لڑکوں میں سے کسی ایک کو بھی ہماری کفالت میں دے دیں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ میرے چھوٹے بیٹے عقیل کو چھوڑ کر تم جسے چاہو اسے لے سکتے ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اور حضرت عباس نے حضرت جعفر طیار کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ اب کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی حضرت ابو طالب کے گھر گزرا تھا اور شادی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب ہی کے ساتھ رہا کرتے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لڑکیوں میں سے بڑی لڑکی حضرت ام ہانی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور خود حضرت ام ہانی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ سے بہت محبت کرتی تھی، اور زندگی کے آخری سانسوں تک ان کے اندر یہ محبت قائم رہی۔ حضرت ام ہانی کا اصلی نام فاختہ تھا۔ حضرت علی و جعفر طیار جیسے بڑے صحابہ کرام کی سگی بہن تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ہانی کے لیے نکاح کا رشتہ ان کے والد حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا، لیکن حضرت ابو طالب نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں ہانی کے رشتے کے بارے میں بنو مخزوم کو زبان دے چکا ہوں، اب میں اپنی بات سے مکر نہیں سکتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ہانی نے اسلام بہت دیر میں قبول کیا، لیکن اس کی بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ہانی کی شادی قریش کے جس آدمی سے ہوئی تھی اس کا نام حبیرہ تھا، وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس لیے حضرت ہانی اپنے شوہر کی سختی کی وجہ سے جلد اسلام قبول نہ کر سکی۔ لیکن کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ہانی تو اسلام کے شروع زمانے ہی سے مسلمان ہو گئی تھی، لیکن شوہر کی سختی کی وجہ سے اور اسلام سے مخالفت کی وجہ سے اپنے اسلام کو ظاہر نہ کر سکی، اور آخر جب فتح مکہ ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ میں بادشاہوں کی طرح داخل ہوئے تو اب کسی کافر کی بھی ہمت نہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیز آواز میں بات بھی کرے، تو اس لیے اس موقع پر بہت سے کافر مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ انہی میں حضرت ہانی کا شوہر حبیرہ بھی تھا۔ فتح مکہ کے بعد کسی مشرک و کافر سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا تھا، اس لیے حضرت ہانی اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور مدینہ آ کر ایک بیوہ عورت کی طرح زندگی گزارنے لگیں۔ کافر شوہر سے چھٹکارے کے بعد حضرت ہانی نے اپنے اسلام کا کھلے طور پر اعلان کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی خواہش تھی کہ اگر ان کی شادی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو بڑے شرف کی بات ہے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے موقع پا کر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ ہانی بنت ابو طالب سے نکاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اور رشتوں سے نواز دے گا، وہ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت میں آ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کو پسند فرمایا اور ہانی کو پیغام نکاح بھجوایا۔ اپنی جان سے بڑھ کر انہوں نے جواب دیا، یا اللہ کے رسول، مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بہت عظیم ہے۔ میرے بچے یتیم ہیں جن کی میں پرورش کر رہی ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا حق ادا کرنے لگ جاؤں گی تو میرے بچوں کے حقوق متاثر ہوں گے، اور اگر بچوں کے حقوق ادا کرنے لگ گئی تو اللہ کے رسول کے حقوق کی ادائیگی میں کمی آ جائے گی۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہانی کا جواب سنا تو نہایت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، قریش کی عورتیں تمام عورتوں سے بہتر ہیں، اونٹ کی سواری بھی کر لیتی ہیں، یعنی بہت بہادر ہیں، چھوٹے بچوں پر نہایت مہربان اور شفیق ہیں، اور اپنے شوہر کے ذاتی کاموں پر بھرپور توجہ مرکوز کرنے والی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہانی ساری عمر ایک بیوہ عورت ہی کی طرح زندگی گزارتی رہی۔ حضرت ہانی کے بچے ابھی چھوٹے تھے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور اظہار شفقت فرمایا، ہانی بکری پال لو، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، چلنے پھرنے میں نے بہت دشواری ہوتی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو بیٹے بیٹے پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ہانی نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی۔ ان کے 4 بچے تھے جن کے نام ہانی، عمرو، یوسف اور جعدہ تھے۔ چاروں بچوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ہانی بڑا بیٹا تھا جس کے نام پر ان کی کنیت تھی۔ انہیں فقہ سے بے حد دلچسپی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی رہتی تھی اور انہیں دوسروں تک پہنچاتی تھی۔ حضرت ہانی سے 46 احادیث مروی ہیں۔